اس خاتون کو دیکھیے جو تھی تو امریکہ کی سپر ماڈل، لیکن آج یہ خاتون کچرا چننے پر، بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے یہ خاتون سڑکوں پر بھیک مانگتی ہے۔ ایک ایسا سفر جو شہرت، حسن اور کامیابی سے شروع ہوا اور پھر اندھیرے میں کہیں کھو گیا۔ آخر یہ خاتون کس طرح ہیرو سے زیرو بنی؟ وہ خاتون جس کی تصاویر دنیا کے بڑی بڑی مہنگی ایجنسیز، میگزینز، اخبارات کے پہلے پیجز پر شائع ہوتی تھی، لیکن پھر کس طرح یہ خاتون نے اپنا سب کچھ کھو دیا اور یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ سٹوری ہے ایک خواب کی جو پھر ایک خوفناک حقیقت میں بدل گیا۔ اس خاتون کا نام ہے سوزی پریس، جو 2 نومبر 1979 میں امریکہ میں پیدا ہوئی۔ بچپن سے ہی سوزی کو ماڈلنگ کرنا، فیشن ڈیزائننگ کا شوق تھا اور پھر 16 سال کی عمر میں پہلا ماڈلنگ کا مقابلہ جیتا، جو اس نوجوان لڑکی کے لیے کامیابی کی پہلی سیڑھی ثابت ہوا۔ نیو یارک آنے کے بعد اس نوجوان لڑکی نے اتنی شہرت حاصل کی کہ امریکہ میں موجود ایکٹرز نے اپنے ساتھ اس نوجوان لڑکی کو ایز اے ماڈل کے طور پر لیا، ایز اے ایکٹر کے طور پر لیا۔ وہاں کی بڑی بڑی کمپنیز نے اپنی پروموشنز کروانے کے لیے اس نوجوان لڑکی کا سہارا لیا۔ امریکہ کے بڑے بڑے بل بورڈز میں اس نوجوان لڑکی کی تصاویر شائع تھیں۔ لیکن پھر کس طرح اس نوجوان لڑکی کی قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ والدہ کے انتقال کے بعد اس کے لیے دوبارہ سنبھلنا مشکل ہو چکا تھا۔ والدہ کے انتقال کے بعد سوزی پریس کو ایک فون کال آئی۔ اب اس کال میں اس خاتون کو لاکھوں ڈالرز کی آفر کی گئی۔ وہ کال آئی تھی اٹلی سے، ایک ایجنسی کی جانب سے، کہ ہم آپ سے اپنی پروموشن کروانا چاہتے ہیں، ہم آپ سے اپنی کمپنی کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں اور آپ کو لاکھوں ڈالرز دیں گے۔ سوزی پریس نے بنا سوچے سمجھے صرف اس آفر کو دیکھتے ہوئے، ان پیسوں کو دیکھتے ہوئے آفر قبول کی۔ لیکن یہ پیسہ، یہ آفر اس نوجوان لڑکی کے لیے ایک ایسا جال پھنسایا جا رہا تھا جس بارے میں سوزی پریس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اس آفر کو قبول کرنے کے بعد جب یہ نوجوان لڑکی اٹلی میں پہنچی، اٹلی پہنچتے ہی اچانک سے یہ نوجوان لڑکی غائب ہو گئی۔ کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ گئی تو گئی کہاں پر۔ ہوا کچھ یوں کہ جس ایجنسی نے اس کو آفر دی لاکھوں ڈالر کی، وہ ایجنسی کوئی ایسی ماڈلنگ ایجنسی نہیں تھی، بلکہ وہ کمپنی ایک جسم فروشی کا نیٹ ورک تھا، جس نیٹ ورک کے جال میں یہ سوزی پریس پھنس گئی۔ اب جب وہاں پر پہنچی، اس کو اغوا کیا گیا۔ اغوا کرنے کے بعد کئی سال اس کو اذیتیں دی گئیں، اس کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اس کا وہ حال کر دیا گیا، اس کو منشیات پر لگا دیا گیا۔ اول تو اس کے جسم کا بے دریغ استعمال کیا گیا، دوسرا اس کو منشیات پر لگا دیا۔ یعنی یہ نوجوان لڑکی جس کے پاس حسن تھا، شہرت تھی، دولت تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا صرف ایک فون کال کی وجہ سے۔ دن گزر گئے، سال گزر گئے، مہینے گزر گئے، سب کچھ ایک دھند میں گزر گیا، لیکن اس نوجوان لڑکی کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ یاد رہے جب یہ اس کمپنی کے پاس پہنچی، یہ شادی شدہ تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس نیٹ ورک کے جال سے جب اس نوجوان لڑکی نے اپنے آپ کو آزاد کروایا، آزاد تو کروا لیا، لیکن شاید جو منشیات کا یہ عادی بن چکی تھی، جو منشیات کرنے کی لت لگ چکی تھی، وہ عادت اس کی نہیں ختم ہو پائی، جس کی وجہ سے جب یہ اس جال سے نکلی، جال سے نکلنے کے بعد منشیات کی لت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جسم کو سکون دینے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اب منشیات اس کے لیے ضروری بن چکا تھا، جس وجہ سے اس نے سڑکوں پر بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اب اسی بھیک مانگنے کے دوران، کچرا چننے کے دوران، ایک صحافی جو کہ الیکٹرونک میڈیا کی خاتون رپورٹر جو کوریج کر رہی تھی، کوریج کرتے کرتے اس کا سامنا سوزی پریس سے ہوا۔ اب جب اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اس نے تعارف کروایا، میرا نام سوزی پریس ہے۔ سوزی پریس، ان کے ذہن میں اچانک سے آیا کہ سوزی پریس تو امریکہ کی ایک بڑی مشہور ماڈل ہے، ایکٹر ہے، مہنگی ترین ایجنسیز میں کام کر چکی ہے، آپ وہ تو نہیں ہیں؟ اس نوجوان لڑکی نے سر جھکائے کہا کہ وہ میں ہوں۔ اب رپورٹر حیران پریشان کہ ہو کیا گیا۔ سوزی پریس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اب روتے روتے صحافی نے اس کا انٹرویو کیا۔ انٹرویو اس کا سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہوا کہ 3 دن بعد اس کا بیٹا اس خاتون کو ملنے آ گیا۔ اب بیٹے نے آ کر اپنی ماں کو پکڑا۔ ماں کو لے کے جانے کے بعد تمام لوگوں سے گزارش کی کہ مجھے پیسے چاہیے، میں اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں ٹھیک ہو جائے۔ سوزی پریس کو بریسٹ کینسر بھی ہو چکا تھا اور اپنی ماں کے کینسر کے علاج کے لیے بیٹے نے بڑی فنڈنگ اکٹھی کی، پیسہ اکٹھا کیا، پھر اس کے بعد اپنی ماں کا علاج بھی کروایا۔ علاج کروانے کے بعد اپنی والدہ کو ریہیب سینٹر میں بھیجا
اور یہ خاتون ہر گزرتے دن اس کی صحت بہتر ہوتی جا رہی تھی اور یہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی. صحت اچھی ہو گئی تھی, بال اچھے ہو گئے تھے, یعنی اس خاتون کی شکل و صورت, اس کی چال ڈھلن سب کچھ پہلے کی طرح ہو چکا تھا بیٹے کی کوششوں کے بعد, بیٹے کے علاج کروانے کے بعد. اب اس خاتون نے جب اپنے آپ کو ریکور کیا, ریکور کرتے کرتے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے فینس کو بتایا کہ میں نے کس طرح ریکور کیا, میں نے کس طرح نشے کی لت کو چھوڑا, میں نے کس طرح کئی سال ایک ایسی زندگی گزاری, مجھے کہاں رکھا گیا, مجھ سے کیا سلوک کیا گیا, سب کچھ یہ خاتون سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو بتاتی تھی. پھر اچانک سے جب اس خاتون کی دوبارہ سے سوشل میڈیا پر فین فالوئنگ ہو چکی تھی, اچانک سے یہ خاتون سوشل میڈیا سے غائب ہو گئی. لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیا کہ آخر کہاں گئی یہ خاتون, اس کو کیا ہوا؟ ابھی چند ماہ قبل تو ہم اس کے اکاؤنٹ پہ اس کی ویڈیوز دیکھ رہے تھے, اب یہ پھر غائب ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد بیٹے نے ایک ویڈیو بیان کے ذریعے اپنی ماں کے چاہنے والوں کو بتایا کہ میں نے اپنی ماں کو بچانے کی بڑی کوشش کی. ماں جو کہ 18 سال سے بڑی ہیں, میں ان کو زبردستی بھی نہیں کر سکتا, نہ میں ان پر قابض ہو سکتا ہوں. میں نے بڑی کوشش کی کہ نشے کی لت ان کی ختم ہو جائے, ختم ہی ہو چکی تھی, لیکن نہیں پتہ چلا کہ کب دوبارہ میری ماں نے نشہ کرنا شروع کر دیا, مانگنا شروع کر دیا, بیکاری بن گئی. یہ خاتون آج دوبارہ بیکاری بن چکی ہیں اور امریکہ نیو یارک کی سڑکوں پر یہ بھیک مانگتی ہے, جس کی عمر ہے 46 سال. آپ اس خاتون کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, یا اس خاتون کی زندگی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, یا کس طرح جب کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کی اس کامیابی کو ختم کرنے کے لیے, یعنی اس کو نیچے گرانے کے لیے, اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کیسے لوگ اپنے دلوں میں حسد رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, کہ جب اس اٹلی کی کمپنی کو معلوم ہوا کہ یہ خاتون تو ہر گزرتے دن مشہور ماڈل بنتی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں رہنے والی ایجنسیز نے ہی اس ماڈل کے لیے جال پھنسایا ہو اور استعمال اٹلی کو کیا ہو. اس خاتون کی زندگی کیسے تباہ و برباد ہوئی کہ ایک فون کال, لاکھوں کی آفر, اور اس خاتون نے اس آفر کو قبول بھی کر لیا.